ان خیالات سے اسے بے پناہ طمانینت کا احساس ہوا اور وہ اپنے آپ ہی مسکرانے لگا، مگر چلتے چلتے وہ ہنس بھی پڑا۔ اسے شوخی سوجی تو اس نے روشنیاں بجھانے والے آلے کا رخ قریبی بلب کی طرف کر کے اس کا بٹن دبا دیا۔ کھمبے پر لٹکا ہوا بلب ایک لمحے کے لیے بھڑکا اور پھر تاریک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس قطار میں جو 15 بلب لگے ہوئے تھے وہ بھی بجھ گئے۔ ایلمو یہاں 3 پارٹیوں سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ اس نے میگزین میں 3 اشتہارات منتخب کیے تھے۔ یہ وہ اشتہار تھے جن میں بالترتیب زیادہ سے زیادہ معاوضے کی پیشکش کی گئی تھی۔ تینوں ملاقاتیں ایک گھنٹے کے وقفے سے طے تھی اور جائے ملاقات یہی سینٹرل پارک تھا۔ سینٹرل پارک ایک وسیع و عریض پارک تھا، میلوں کے رقبے میں پھیلا ہوا۔ ایلمو نے 3 مختلف گوشوں میں ملاقات طے کی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ 15 منٹ ہر پارٹی کا جائزہ لے گا، 15 منٹ معاملہ طے کرنے میں صرف کرے گا اور پھر نصف گھنٹے میں دوسری ملاقات کے لیے مخصوص مقام پر پہنچ جائے گا۔ اس نے چلتے وقت یہ بھی تہیہ کیا تھا کہ اگر اسے کسی پارٹی پر ذرا بھی شبہ ہو گیا تو وہ اس سے ملاقات نہیں کرے گا اور اسے قتل کر دے گا۔ وہ کسی جال سے دل ہی دل میں خوفزدہ تھا۔ لاشعوری طور پر بزدلی ایسے موقعوں پر اب بھی آڑے آ رہی تھی، حالانکہ شعوری طور پر وہ خود کو عام آدمیوں سے برتر خیال کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلی ملاقات ایک اسلامی باشندے سے طے تھی۔ اس شخص سے بات چیت فون پر ہوئی تھی، کیونکہ اس نے پوسٹ باکس پر خط لکھ کر فون نمبر طلب کیا تھا۔ جس فون پر ان کی گفتگو ہوئی تھی وہ مقامی ٹیلی فون کا ایک بوتھ تھا۔ ایلمو نے بھی احتیاطاً ایک ٹیلی فون بوتھ سے ہی کال کی تھی اور محض چند باتوں میں بالمشافہ بات چیت کے لیے پروگرام بن گیا تھا۔ ایلمو نے اس شخص کو حوالہ دیا تھا کہ اسی نے وہ ناممکن قتل کیا ہے جس کے لیے شہر کا کوئی بھی کرائے کا قاتل آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی تفصیل اسلامی باشندہ اخبارات میں پڑھ چکا تھا، اس لیے وہ ایلمو سے بات چیت کرتے ہوئے بے حد پرجوش ہو گیا تھا۔ وہ تو اسی وقت ملاقات کے لیے بے چین ہو گیا، لیکن ایلمو ملاقات تاریکی پھیلنے کے بعد کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سینٹرل پارک کے مشرقی کونے کا حوالہ دیتے ہوئے ٹھیک 12 بجے رات کا وقت طے کیا تھا۔ اس نے اسلامی باشندے کو ہدایت کی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، ورنہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور آتے وقت طے شدہ رقم ضرور لیتا ہے، کیونکہ وہ پورا معاوضہ پیشگی چاہتا ہے۔ اسلامی باشندے نے کوئی بحث کیے بغیر اس کی بات مان لی تھی اور اب وہ مشرقی کونے میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ وہ طے شدہ مقام پر پہنچا تو ابھی ملاقات کے وقت میں 5 منٹ باقی تھے۔ ایلمو نے اپنے موکل کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ وہ ٹھیک وقت پر وہاں پہنچے۔ اگر اس نے پہلے یا بعد میں آنے کی کوشش کی تو ان کے درمیان معاہدہ نہیں ہو سکے گا۔ اس نے اپنی دانش میں ہر طرح سے احتیاط کی تھی اور بڑی حد تک مطمئن تھا۔ اس نے وہ بورڈ جاڑیوں کے سامنے رکھ دیا جس پر جاڑیوں کے سے انداز میں رنگ کیا گیا تھا۔ اس تختے کی اوٹ میں بیٹھ کر وہ انسانی ہیولے جیسا دکھائی نہیں دے سکتا تھا، بلکہ تختے کی وجہ سے وہ جاڑیوں کا ایک حصہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس کی نگاہ اپنی کلائی کی گھڑی پر جم گئی۔ نصف منٹ باقی تھا۔ 30 سیکنڈ کا یہ وقفہ اس نے اطراف کا جائزہ لینے میں صرف کیا۔ خطرے کی کوئی بات محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایلمو نے کلائی کی گھڑی غیر مرئی لباس کی آستین کے نیچے سرکا دی اور اس روش کی طرف متوجہ ہو گیا جس پر اسے ایک متحرک انسانی سایہ اپنی طرف آتا نظر آ رہا تھا۔ اسلامی باشندہ تنہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ وہ نیلے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں مہارت تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کا تعلق فوج سے رہا ہو۔ اس کی جسمانی حالت قابل رشک تھی۔ وہ نپے تلے قدموں سے اس میدانی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا جس کی 3 اطراف میں جاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ایلمو نے چند لمحوں تک اس کا جائزہ لیا، پھر مطمئن ہونے کے بعد تختے کی اوٹ سے نکل آیا۔ وہ اس شخص کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ دبے قدموں اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ آنے والا اب بھی متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی کلائی گھڑی پر وقت دیکھا۔ تم بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو، ایلمو نے کہا۔ اس شخص نے آواز کی جانب دیکھا لیکن اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں تمہیں دیکھنے سے قاصر ہوں، کیا تم سامنے نہیں آؤ گے؟ میں تمہارے سامنے ہی ہوں لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ ہاں، یہ میری ایک خصوصیت ہے جو مجھے دوسرے تمام قاتلوں سے ممتاز کرتی ہے، ایلمو نے فخریہ لہجے میں کہا۔ کیا تم رقم لائے ہو؟ ہاں، رقم میرے پاس موجود ہے۔ رقم نکال کر اپنے سامنے زمین پر پھینک دو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ رقم پھینکنے کے بعد اس نے ایلمو سے دریافت کیا، لیکن مجھے کس طرح یقین آئے گا کہ تم واقعی کام کر دو گے اور رقم ہڑپ نہیں کر لو گے؟ اس کے لیے تمہیں میری زبان پر اعتبار کرنا ہوگا، ایلمو نے کہا۔ لیکن میں بھی کسی کو جواب دے ہوں، میں اس کو کس طرح مطمئن کر سکوں گا؟ کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ نہیں، اسلامی باشندے نے جواب دیا۔ اگر میں تمہیں اس وقت قتل کر کے یہ رقم حاصل کر لوں تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ ایلمو نے شاہانہ وقار کے ساتھ سوال کیا۔ کوئی نہیں، اسلامی باشندے نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں حیرت نہیں تھی،
اور نہ ہی وہ خوفزدہ محسوس ہوتا تھا۔ یقیناً میں خود بھی اپنا دفاع نہ کر سکوں تو پھر میں تمہیں زندہ جانے کی اجازت دیتا ہوں، ایلمو نے کہا، اور یہ اجازت ہی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، بس اب تم چلے جاؤ، ایلمو نے کہا اور جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، محض آواز پر بھی گولی چلائی جا سکتی تھی۔ وہ لاکھ دوسروں کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ اپنی طرف آنے والی گولی کا رخ بھی تو نہیں پھیر سکتا تھا۔ بسلامی باشندہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر وہ پلٹ کر روش کی طرف چل دیا۔ اس کے انداز میں عجلت نہیں تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کو ایلمو پر یقین آ گیا ہو اور وہ اتنی بڑی رقم محض بھروسے پر ہی چھوڑ کر وہاں سے جا رہا ہو۔ وہ ایلمو کو نہیں جانتا تھا، نہ اس کے ایڈریس سے آگاہ تھا، لیکن آج کی پہلی اور آخری ملاقات اسے یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ بسلامی کے سلطان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ لیکن ایلمو جھاڑیوں کے سائے میں کھڑا اسے غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ بسلامی کا باشندہ چلا گیا تو ایلمو نے اپنی جگہ سے نکل کر وہ کرنسی نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور اس کا جائزہ لینے کے بعد اسے کمر سے بندھے ہوئے اس تھیلے میں ٹھونس لیا جس میں اس کے دونوں آلات موجود تھے۔ پہلی ملاقات خاصی مختصر اور مفید رہی تھی۔ ایلمو نے اس شخص سے $1 ملین طے کیے تھے۔ یہ رقم اس کے پاس موجود تھی اور وہ حیران تھا کہ وہ صرف ایک ہی لمحے میں کروڑ پتی بن گیا ہے۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے کلائی کی گھڑی پر وقت دیکھا اور دوسری ملاقات کے لیے مخصوص مقام کی طرف چل دیا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی کیونکہ اسے محض 15 منٹوں میں اس جگہ پہنچنا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں زبردست ذہانت دکھائی تھی۔ 3 مہنگے گاہکوں سے بیک وقت سودا کرنا تھا۔ کام چونکہ ایک ہی تھا، بسلامی کے سلطان کی موت، اس لیے تینوں گاہک کام کی تکمیل کے بعد اپنی اپنی جگہ مطمئن ہو جاتے کہ اس کا کام خاطر خواہ انداز میں مکمل کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں کسی کو یہ قطعاً شبہ نہ ہوتا کہ اسے لوٹ لیا گیا ہے یا ایلمو نے یہ قتل کرنے کے لیے بیک وقت 3 پارٹیوں سے رقم حاصل کی ہے۔ ایلمو کا جی چاہ رہا تھا کہ گنگنائے، سیٹی بجائے۔ وہ زندگی میں اس قدر مسرور پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت اسے اپنی یہ خواہش بڑی شدت سے دبانی پڑ گئی تھی کیونکہ وہ غیر مرئی لباس میں تھا اور آواز اس کی نشاندہی کر سکتی تھی۔ اس نے رفتار مزید تیز کر دی۔ پہلی ملاقات بحسن و خوبی طے پا گئی تھی۔ دوسری ملاقات کے سلسلے میں اس کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور اس کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ مقررہ مقام پر پہنچا تو اس کا موکل ابھی وہاں نہیں آیا تھا۔ ایلمو نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ ملاقات کے وقت میں 3 منٹ باقی تھے۔ اس نے یہ وقت اطراف کا جائزہ لینے میں گزار دیا۔ مطلع صاف تھا، کسی قسم کی گڑبڑ کا امکان نہیں تھا۔ ایلمو نے وہ تختہ جھاڑیوں کے سامنے رکھا اور اس کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ اب اسے اپنے دوسرے موکل کا انتظار تھا۔ اس بار جو شخص اسے جائے ملاقات پر آتا دکھائی دیا وہ باری برکم تھا اور اس کی چال میں خفیف سی لنگڑاہٹ تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں واکنگ سٹک تھی جس کے سہارے وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ موکل کے ہاتھوں میں چھڑی دیکھ کر ایلمو سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ہدایت کی تھی کہ موکل کو خالی ہاتھ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بدعہدی تھی جس نے ایلمو کے غصے کی آنچ کو ذرا سا بھڑکا دیا۔ اس کا جی چاہا کہ اس شخص کو سزا دے تاکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کا خمیازہ بھگت سکے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ باری برکم آدمی ایک جگہ رک گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے دیکھا، پھر اس نے طے شدہ مقام سے کچھ پیچھے ہی پختہ روش پر وہ چھڑی پھینک دی اور آہستہ آہستہ جھاڑیوں کے درمیان میدانی جگہ کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں ان کی ملاقات طے تھی۔ ایلمو نے ایک طویل سانس لی۔ آدمی سمجھدار تھا اور اسے معاہدے کی نزاکت کا احساس تھا۔ وہ چھڑی لے کر آیا تھا تو یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن معاہدے کے مطابق اس نے جائے ملاقات سے کچھ ہی دور چھڑی سے نجات حاصل کر لی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی ایک صاف ستھرا آدمی ہے، بسلامی کے اس باشندے کی طرح جو اسے خاموشی سے رقم ادا کر کے چلا گیا۔ باری برکم آدمی کو اب چلنے میں زیادہ دشواری ہو رہی تھی۔ غالباً چھڑی کے بغیر قدم اٹھانا اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ ایلمو نے سوچا کہ اسے آواز دے کر کہہ دے کہ وہ اپنی چھڑی لا سکتا ہے، لیکن پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے دوسروں کی بنسبت اپنی ذات سے ہمدردی ہونی چاہیے تھی۔ موکل میدان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر چاروں طرف گھوم رہا تھا، لیکن اسے ابھی تک کوئی ملاقاتی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ جیبی گھڑی واپس جیب میں رکھنے کے بعد اس نے سگریٹ سلگائی اور دھیرے دھیرے کش لگانے لگا۔ ہیلو، ایلمو نے اس کی پشت سے کچھ دور رکتے ہوئے کہا۔ او ہیلو۔ وہ شخص پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں میں سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ جب اس نے عقب میں کسی کو نہ پایا تو اس کے لرزتے ہونٹوں سے سگریٹ نکل کر گر گئی۔ کون ہے؟ وہی جس سے فون پر بات ہوئی تھی، ایلمو نے اسی سرگوشیانہ لہجے میں کہا جس میں اس شخص سے فون پر بات کی تھی۔ کیا تم رقم لائے ہو؟ لیکن تم ہو کہاں؟ تمہارے قریب، تمہارے سامنے، اور میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ شخص بڑبڑایا۔
تمہاری بات بالکل درست ہے۔ ایلمو ہنس پڑا۔ پھر تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ بالکل اسی طرح بسلامی کا سلطان اور اس کے باڈی گارڈ بھی مجھے نہیں دیکھ سکیں گے اور میں اپنا کام مکمل کر کے اطمینان سے واپس آ جاؤں گا۔ کوئی شخص فضا میں تحلیل نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اس سرکاری گواہ کی خبر نہیں پڑھی جس کا میں نے فون پر تمہیں حوالہ دیا تھا؟ ایلمو کا لہجہ یکایک ناگوار ہو گیا۔ وہ درجنوں گارڈز کی نگرانی میں میرے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ اوہ ہاں، کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ رقم کہاں ہے؟ اسے نکال کر سامنے کرو۔ لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مجھے دھوکہ نہیں دیا جائے گا؟ تمہارا یہاں سے زندہ چلے جانا ہی ضمانت ہوگی۔ کیا مطلب؟ وہ شخص ہکلا گیا۔ یہی کہ میں وہ رقم تمہیں قتل کر کے بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ اوہ لیکن تم مجھے قتل نہیں کرو گے؟ اس نے سوال کیا۔ ہے نا؟ نہیں، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس شخص نے دریافت کیا۔ اس لیے کہ میں اس پیشے میں ساکھ بنانا چاہتا ہوں۔ ایلمو نے پروقار انداز میں جواب دیا۔ ظاہر ہے اس معاملے میں تم تنہا نہیں ہوگے۔ تمہاری لاش دیکھ کر تمہارے ساتھی سمجھ جائیں گے کہ میں نے تم سے دھوکہ کیا ہے۔ پھر یہ بات پر لگا کر اڑے گی اور ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ کون میری خدمات حاصل کرے گا؟ تم ایک سمجھدار آدمی ہو، باری برکم شخص نے خوش ہو کر کہا۔ اب میں آنکھیں بند کر کے تم پر اعتماد کر سکتا ہوں، لیکن تم انسانی آنکھ سے اوجھل کیسے ہوتے ہو یہ میں نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ وہ شخص بولا۔ اس لیے کہ میں تم پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتا، ایلمو نے جواب دیا، بلکہ میں کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں ادائیگی کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کر سامنے کر دیا۔ اسے سامنے زمین پر پھینک دو، ایلمو نے کہا۔ لفافہ زمین پر پھینک دیا گیا۔ اب تم جا سکتے ہو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ لیکن کب اور کیسے؟ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ وہ شخص قدرے تذبذب میں رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور پلٹ کر اس روش کی طرف چل دیا جس پر اس نے آتے وقت اپنی چھڑی پھینک دی تھی۔ جب وہ روش پر پہنچ گیا تو ایلمو نے آگے بڑھ کر زمین سے وہ لفافہ اٹھا لیا۔ یہ لفافہ بھی اس نے اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ اب اس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی۔ وہ بے حد خوش تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا میں دولت ہی سب کچھ ہے، اس سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، انسانوں کو بھی اور انسانوں کی بنائی ہوئی تمام اشیاء کو بھی خریدنا ممکن ہے۔ اب اسے آخری پارٹی سے ملنا تھا۔ تیسری پارٹی بے حد اہم تھی کیونکہ اس نے بسلامی کے سلطان کو قتل کرنے کے لیے سب سے زیادہ معاوضہ ادا کرنے کا اعلان کیا تھا، $20 ملین۔ ایلمو شیشے کی طرف چل دیا جہاں اس کی اپنے تیسرے موکل سے ملاقات طے تھی۔ ایلمو ملاقات کے مقام پر طے شدہ وقت سے کافی پہلے پہنچ گیا۔ اس نے تختہ جھاڑیوں کے سامنے لگایا اور اس کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ اب اسے اپنے تیسرے اور سب سے مہنگے موکل کا انتظار تھا۔ وہ اس تختے کی اوٹ سے اطراف پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اسے توقع تھی کہ تیسرے موکل سے بھی ٹھیک ٹھاک انداز میں ہی ملاقات طے ہو جائے گی اور پھر وہ بخیر خوبی یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ بسلامی کے سلطان کو قتل کرنا اس کے لیے دشوار معاملہ نہیں تھا۔ وہ اسے قتل کر کے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا تھا۔ زندگی نے اسے جتنے دکھ دیے تھے وہ ان کا ازالہ چاہتا تھا اور اب باقی ماندہ زندگی کا ایک ایک لمحہ عیش و آرام سے گزارنے کی خواہش اس کے دل میں کروٹیں لے رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اسے مسز جا کی یاد آ گئی۔ اس سے قبل کہ ایلمو کے ذہن میں ماضی کے مناظر کسی فلم کی طرح چلنے لگتے، اس نے مسز جاک کا خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ایک بے راہ عورت ہے۔ یہ ایلمو کی بدنصیبی تھی کہ خواتین کے سلسلے میں اسے شروع ہی سے المیوں کا شکار ہونا پڑا تھا۔ اس کا باپ ایک نرم خو، شریف اور بیوی کا وفادار آدمی تھا، جبکہ اس کی ماں نے اپنے شوہر سے کبھی وفا نہیں کی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور پھر کئی مہینوں کے بعد واپس آئی تھی تو بے حد بیمار تھی۔ تب اس کے باپ نے نہ صرف اسے گھر میں آنے کی اجازت دے دی بلکہ اس کی تیمارداری بھی کی، حتیٰ کہ وہ جب موت سے ہمکنار ہوئی تو اس کا باپ اپنی بیوی کی پٹی سے لگا بیٹھا تھا۔ اس نے بیوی سے اس کی بے وفائی کا کبھی گلہ نہیں کیا۔ ایلمو کو اپنی ماں سے کبھی محبت نہیں رہی تھی کیونکہ اس نے ایلمو کو کبھی اپنا بیٹا سمجھ کر پیار سے اپنے پاس نہیں بٹھایا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ماں کی آغوش کو ترس رہا تھا۔ پھر جب اس کا باپ بھی مر گیا تو وہ دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تب اس کا واسطہ عورتوں سے پڑا، لیکن کسی نے بھی اسے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ سب نے اسے یوں دھتکار دیا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی مکروہ جانور رہا ہو۔ اس نے کلائی کی گھڑی پر وقت دیکھا۔ ملاقات میں 2 منٹ ابھی باقی تھے۔ اس نے گھڑی کو غیر مرئی لباس کی آستین کے نیچے سرکا لیا اور ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اسے چونک جانا پڑا۔ اس کی نگاہ 2 ہیولوں پر پڑی۔ 2 آدمی چلے آ رہے تھے جبکہ وہ صرف ایک کا منتظر تھا۔ آنے والوں میں سے ایک لمبے قد کا تھا جبکہ دوسرا چھوٹے قد کا دبلا پتلا سا بوڑھا تھا۔ بوڑھے نے عجیب سا لباس پہن رکھا تھا۔ ایلمو نے اسے دیکھا تو اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس لباس اور اس بوڑھے کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ دونوں ذرا قریب آئے تو ایلمو نے انہیں پہچان لیا۔ یہ دونوں وہی تھے جن کو اس نے مسز جاک کے پڑوس کا مکان چھوڑتے وقت دیکھا تھا۔
بلکہ اس نوجوان سے تو اس کی باتیں بھی ہوئی تھیں اور اس نوجوان نے سامان اٹھانے میں اس کی مدد بھی کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہی دونوں آدمی مسز جاک سے تفتیش کرنے گئے تھے۔ پولیس، اس نے زیر لب کہا، لیکن یہ گریولی باتیں والا شخص پولیس میں نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کون ہے اور یہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ان کی آمد محض اتفاق تو نہیں؟ ان گنت خیالات ایلمو کے ذہن میں گھوم گئے۔ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا، البتہ وہ ایک فیصلے پر ضرور پہنچ گیا کہ اسے ان دونوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ دونوں آدمی ایلمو کی شخصیت کے بارے میں دنیا میں سب سے زیادہ جانتے تھے اور یہ بات ایلمو کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ ایلمو اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور کھوپڑی توڑنے والا آلہ نکال لیا، لیکن اس سے قبل وہ بلب بجھانے والے آلے کو استعمال کرنا نہیں بھولا۔ ماحول تاریکی میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں تک تو ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دیا، پھر رفتہ رفتہ آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئی۔ تاروں کی مدھم روشنی میں ایلمو کو سب کچھ نظر آنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ تختے پر جما ہوا تھا۔ تختے کو سامنے رکھے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ٹائیگر اور اوشان کی طرف بڑھنے لگا۔ ایلمو کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جس شخص سے اس کی ملاقات طے تھی اس سے ملنے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے ان دونوں سے جلد از جلد نمٹ کر وہ ملاقاتی کے لیے اس مقام پر تنہا ہونا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان دونوں سے کچھ فاصلے پر پہنچ گیا۔ اب بھی وہ تختہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے تھیلے سے کھوپڑی توڑنے والا آلہ پہلے ہی نکال لیا تھا، اب صرف ان دونوں کو ٹھکانے لگانا تھا۔ اس نے شکنجہ آگے بڑھایا۔ وہ نوجوان کو پہلے ختم کرنا چاہتا تھا۔ ٹائیگر اور اوشان ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ کھوپڑی توڑنے والے آلے کا شکنجہ آہستہ آہستہ ٹائیگر کی کھوپڑی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔